سو گئے دیو آتار پیا لچکان پیا آتار پیا لچکان پیا ربا اونا دے نرادی بھی خیر ہوئے ربا اونا دے نرادی بھی خیر ہوئے میرے پیرے ہر غم خیر ہوئے میرے پیرے ہر غم خیر ہوئے اساں یا رسول اللہ میرا سارے رچ دیا ساڑے دے میرا ربا مونی گیرا دے تیرا دیر ہوئے ربا مونی گیرا دے تیرا دیر ہوئے میرے پیرے ہر غم خیر ہوئے مرشدی اتار پائی دونوں آڈھانی مرشدی اتار پائی میرے مرشد کی آل پائی تمام اسلامی سے گزارش ہے کہ تھوڑا پیچھے پیچھے ہو کے ایزیلی ہو کے بیٹھیں اور جو باہر کھڑے ہیں وہ مسجد کے صحن کے اندر آتے ہیں تاکہ بلا تاخیر بیان شروع کیا جائے والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے میں اس کے لیے استغفار کرتا ہوں اور اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں صلو علی الحبیب حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا شب اسرا کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس براق جس کا نام جارود تھا لایا گیا جو گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا انتہائی سفید رنگ کا لمبے قد والا چوپایا تھا اس کا قدم نظر کی انتہا پر پڑتا تھا میں اس پر سوار ہو کر بیت المقدس تک پہنچا جس جگہ انبیاء کرام علیہم السلام اپنی سواریوں کو باندھتے تھے وہاں میں نے اس کو باندھ دیا پھر میں مسجد اقصی میں داخل ہوا اور اس میں 2 رکعت نماز ادا کی اس نماز میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے امام تھے کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان عالی کے اظہار کے لیے
بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو جمع کیا گیا تھا۔ جب آپ علیہ السلام یہاں سے تشریف لائے تو ان سب حضرات نے آپ علیہ السلام کو دیکھ کر خوش آمدید کہا، اور نماز کے وقت سب نے آپ علیہ السلام کو امامت کے لیے آگے کیا۔ پھر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے دست مبارک پکڑ کر آگے بڑھا دیا اور آپ نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ حضرت سیدنا علامہ بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَقَدَّمَتْكَ جَمِيعُ الْأَنْبِيَاءِ بِهَا وَالرُّسُلِ تَقْدِيمَ مَخْدُومٍ عَلَى خَدَمٍ، یعنی بیت المقدس میں تمام انبیاء اور رسول علیہم السلام نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آگے کیا جیسے مخدوم اپنے خادموں کے آگے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوب نماز تھی۔ تمام انبیاء اور رسول مقتدی ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امام، اور پہلا قبلہ جائے نماز۔ یقیناً کائنات میں ایسی نماز پہلے کبھی نہیں ہوئی، فلک نے ایسا نظارہ کبھی نہیں دیکھا۔ شب معراج، شب اسرا کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اول اور آخر ہونے کا راز بھی کھل گیا اور معنی روز روشن کی طرح واضح ہو گئے، کیونکہ آپ جو کہ سب سے آخری رسول ہیں، پہلے کے انبیاء اور رسولوں کی امامت فرما رہے ہیں۔ اسی راز کو بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نماز اقصیٰ میں تھائے گی صرف ایام مانائے اول آخر، نماز اقصیٰ میں تھائے گی صرف ایام مانائے اول آخر، کہ دست بست آگے پیچھے غازر جو سلطنت آگے کر گئے تھے، کہ دست بست آگے پیچھے غازر جو سلطنت آگے کر گئے تھے، نبی ہمارے بنے ہیں دھولا، بنے ہیں دھولا، نبی ہمارے بنے ہیں دھولا، بنے ہیں دھولا۔ یعنی شب معراج مسجد اقصیٰ میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سارے نبیوں کی امامت فرمائی اور ان کو نماز پڑھائی۔ اس میں راز یہ تھا کہ اول و آخر یعنی پہلے اور آخری کا فرق واضح ہو جائے، یہ واضح ہو جائے کہ سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی نبی سے شان و عظمت میں کم نہیں بلکہ شان و عظمت میں سب سے بڑھ کر ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ سارے نبی جو پہلے اپنی نبوتوں کا اعلان کر چکے، وہ سارے کے سارے ہاتھ باندھ کر مکے مدینے کے سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہیں۔ مقتدی کے سارے انبیاء، مقتدی کے سارے انبیاء، مصطفیٰ امام ہو گئے، ہو گئے، مصطفیٰ امام ہو گئے۔
مصطفیٰ امام ہو گئے مصطفیٰ امام ہو گئے۔ سفر معراج کا ایک بہت زبردست پہلو یہ بھی ہے کہ رب کریم نے اس مقدس سفر کا تذکرہ نہ صرف قرآن کریم میں بیان کیا بلکہ رات کے مختصر سے حصے میں اتنا طویل سفر طے کروانے کو اپنی طرف منسوب بھی فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے سبحان پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کردہ آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں معراج شریف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک اعلیٰ معجزہ اور اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ اس مبارک سفر سے حضور علیہ السلام کا بارگاہ الہی میں وہ قرب ظاہر ہوتا ہے جو اللہ کریم کی مخلوق میں آپ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ مزید فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے جلیل القدر صحابہ کرام کا ماننا یہی ہے کہ معراج شریف جاگتی حالت میں جسم و روح دونوں کے ساتھ واقع ہوئی۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، واقعہ معراج کا ایک دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ اس عظیم الشان سفر میں آپ علیہ السلام کی سواری کے لیے بھی انتہائی عظیم الشان جنتی سواری کا انتخاب کیا گیا تھا، جیسا کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا شب اسرا کے دولہا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس براق جس کا نام جارود تھا لایا گیا جو گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا انتہائی سفید رنگ کا لمبے قد والا چوپایا تھا، اس کا قدم نظر کی انتہا تک پہنچتا تھا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہاں حتیم کعبہ میں سینہ پاک چاک کیا، کوثر اور زمزم سے غسل دیا، جنتی حلہ یعنی جنتی لباس پہنا کر حضور کو دولہا بنایا اور پھر یہاں سے بارات کے جلوس میں شب اسرا کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لے کر فرشتے چلے۔ جبریل امین علیہ السلام نے تاجدار انبیاء شب اسرا کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سوار کیا، رکاب جناب جبریل نے تھامی اور لگام حضرت میکائیل نے پکڑی اور اس شان سے دولہا کی سواری چلی۔ خیال لگے کہ حضور علیہ السلام کا براق پر سوار ہونا اظہار شان کے لیے تھا، جیسے دولہا گھوڑے پر ہوتے ہیں اور باراتی پیدل۔ یہ براق خاص تاجدار انبیاء معراج کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھا اور ہے۔ اسی پر حضور علیہ السلام معراج میں بھی سوار ہوئے اور قیامت میں بھی سوار ہوں گے۔
یہ جنت میں چڑھتا رہا گے. جنت میں سواری کے لیے ہر نبی کا ایک علیحدہ براق ہوگا، مگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا براق سب سے اعلیٰ ہوگا، اور وہ یہی براق ہے. جبریل امین براق لیے جنت سے زمین پر آ پہنچے. جبریل امین براق لیے جنت سے زمین پر آ پہنچے. جنت سے زمین پر آ پہنچے. بارات فرشتوں کی آئی، معراج کو دولہ جاتے ہیں. معراج کے دولہ میرے نبی، معراج کے دولہ پیارے نبی. معراج کے دولہ میرے نبی، معراج کے دولہ پیارے نبی. ہے خلد کا جوڑا زیب بدن، رحمت کا سجا سہرا سر پر. ہے خلد کا جوڑا زیب بدن، رحمت کا سجا سہرا سر پر. رحمت کا سجا سہرا سر پر. کیا خوب سہانا ہے منظر، کیا خوب سہانا ہے منظر. معراج کو دولہ جاتے ہیں. معراج کے دولہ میرے نبی، معراج کے دولہ پیارے نبی. معراج کے دولہ میرے نبی، معراج کے دولہ پیارے نبی. صلو علی الحبیب. میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، سفر معراج کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس رات تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمائی اور انہیں اپنا مقتدی بننے کا شرف عطا فرمایا. جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، میں اس براق پر سواری کرتا ہوا بیت المقدس تک پہنچا، اور جس جگہ انبیاء کرام اپنی سواریوں کو باندھتے تھے وہاں میں نے اس کو باندھ دیا. پھر میں مسجد اقصی میں داخل ہوا اور اس میں 2 رکعت نماز ادا کی. ولی کامل حضرت علامہ مولانا مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس نماز میں آپ علیہ السلام تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے امام تھے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان عالی کے اظہار کے لیے بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام کو جمع کیا گیا تھا. صلو علی الحبیب. میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رہے سفر معراج کی کئی حکمتیں ہیں. چنانچہ ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی کہ زمین و آسمان کا مکالمہ ہوا تو زمین نے آسمان پر فخر کرتے ہوئے کہا، میں تجھ سے افضل ہوں، اس لیے کہ اللہ کریم نے شہروں، دریاؤں، نہروں، درختوں، پہاڑوں اور دیگر کئی چیزوں سے مجھے زینت عطا کی ہے. آسمان نے جواب دیا، میں تجھ سے بہتر ہوں، اس لیے کہ سورج، چاند، ستارے، آسمان، برج، عرش و کرسی اور جنت مجھ میں ہے. زمین نے کہا، مجھ میں کعبہ ہے جس کی زیارت اور طواف انبیاء اور مرسلین، اولیاء اور عام مومنین کرتے ہیں. آسمان نے جواب دیا، مجھ پر بیت المعمور ہے، اس کا طواف ملائکہ یعنی فرشتے کرتے ہیں، اور مجھ میں جنت ہے
جو تمام انبیاء اور رسول، تمام اولیاء و صالحین کی مقدس روحوں کا ٹھکانہ ہے۔ زمین نے آسمان کو کہا، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ میں اقامت فرمائی اور شریعت کو جاری فرمایا۔ جب آسمان نے یہ سنا تو جواب دینے سے عاجز آ گیا اور چپ ہو گیا۔ پھر آسمان نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی، اے رب کریم، تو ہی پریشان کی مدد فرماتا ہے جب وہ تجھے پکارے۔ پھر آسمان عرض کرنے لگا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو میری طرف بلا تاکہ میں ان سے شرف حاصل کروں، جس طرح تو نے زمین کو ان کے جمال سے شرف بخشا ہے۔ اللہ کریم نے اس کی دعا قبول کی اور معراج کی رات آسمان کو یہ شرف عطا فرمایا۔ روشن ہوئے سب ارض و سما نور سے اس کے، روشن ہوئے سب ارض و سما نور سے اس کے، روشن ہوئے سب ارض و سما نور سے اس کے، جب ماہ عرب عرش پہ چمکا شب معراج، جب ماہ عرب عرش پہ چمکا شب معراج، جب ماہ عرب عرش پہ چمکا شب معراج۔ صلو علی الحبیب۔ تفسیر صراط الجنان میں معراج کی رات حضرت جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام کو معراج کی خوشخبری سنائی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقدس سینہ کھول کر آب زمزم سے دھویا، پھر اسے حکمت و ایمان سے بھر دیا۔ اس کے بعد تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں براق نامی سواری پیش کی اور انتہائی اکرام و احترام کے ساتھ اس پر سوار کر کے مسجد اقصی کی طرف لے گئے۔ بیت المقدس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء اور مرسلین علیہم السلام کی امامت فرمائی۔ پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے باری باری تمام آسمانوں کے دروازے کھلوائے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت و ملاقات سے مشرف ہوئے۔ انہوں نے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تکریم کی اور تشریف آوری کی مبارکبادیں دی، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف سیر فرماتے
اور وہاں کے عجائبات دیکھتے ہوئے تمام مقربین کی آخری منزل سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ اس جگہ سے آگے بڑھنے کی چونکہ کسی مقرب فرشتے کی بھی مجال نہیں ہے، اس لیے حضرت جبریل امین علیہ السلام آگے ساتھ جانے سے معذرت کر کے وہیں رہ گئے۔ پھر مقام قرب و خاص میں حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ترقیاں فرمائیں اور اس قرب اعلیٰ میں پہنچے جس کے تصور تک مخلوق کے افکار و خیالات بھی پرواز سے عاجز ہیں۔ وہاں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر خاص رحمت و کرم ہوا اور آپ علیہ السلام انعامات الہیہ اور مخصوص نعمتوں سے سرفراز ہو گئے۔ زمین و آسمان کی بادشاہت اور ان سے افضل و برتر علوم پائے۔ امت کے لیے نمازیں فرض ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بعض گناہ گاروں کی شفاعت فرمائی، جنت و دوزخ کی سیر کی اور پھر دنیا میں اپنی جگہ واپس تشریف لے آئے۔ دے دیے تم کو اپنے خزانے رب عزت رب اولانے، دے دیے تم کو اپنے خزانے رب عزت رب اولانے، دے دیے تم کو اپنے خزانے رب عزت رب اولانے، دونوں جگہ کی نعمت والے، دونوں جگہ کی نعمت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، 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 تم پر لاکھوں سلام۔ عرش علا پر رب نے بلایا، اپنا جلوہ خاص دکھایا، عرش علا پر رب نے بلایا، اپنا جلوہ خاص دکھایا، خلوت والے جلوت والے، خلوت والے جلوت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام۔ تخت تمہارا عرش خدا کا، ملک خدا کے ملک تمہارا، تخت تمہارا عرش خدا کا، ملک خدا کے ملک تمہارا، رب کی اعلیٰ خلافت والے، رب کی اعلیٰ خلافت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام۔ تم کو دیکھا حق کو دیکھا، آپ کی صورت اس کا جلوہ، تم کو دیکھا حق کو دیکھا، آپ کی صورت اس کا جلوہ، اچھی اچھی
لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام. چشم سر نے حق کو دیکھا، دل نے حق کو حق ہی جانا. چشم سر نے حق کو دیکھا، دل نے حق کو حق ہی جانا. اے حقانی صورت والے، اے حقانی صورت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام. میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج کس قدر عظمتوں اور عنایتوں سے بھرپور تھا، جس میں قدم قدم پر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رب کریم کی کئی عظیم الشان نشانیاں ملاحظہ فرمائی. یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارکہ کو عظیم الشان پانی یعنی زمزم شریف سے غسل دے کر اس میں حکمت کو بھر دیا گیا. ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا ہو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کو غسل دینے کے لیے دیگر پانیوں کے بجائے زمزم شریف کو ہی کیوں منتخب کیا گیا. حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سو رہے تھے. فرشتے یہاں سے جگا کر آپ کو حتیم کعبہ میں لائے. ابھی تک آپ پر اونگ طاری تھی، پھر یہاں غسل دیا. دنیاوی دولہا کے جسم کو غسل دیا جاتا ہے، حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسے انوکھے دولہا ہیں کہ آپ کے دل کو بھی غسل دیا گیا. آب زمزم دوسرے پانیوں سے افضل ہے کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے قدم سے جاری ہوا ہے، اس لیے یہ پانی اس غسل کے لیے منتخب ہوا. ایمان و حکمت اندیل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ بھر دیا، پھر اسے سی دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب شریف میں ایمان و حکمت پہلے ہی سے موجود تھا، یہ بھی ایمان و حکمت کی زیادتی فرمانے کے لیے ہوا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سینہ پاک پہلے ہی نورانی تھا، اب نور علی نور ہو گیا. سونا جنتی تھا، پانی زمزم جنتی سونے کی لگن یعنی برتن میں حرم شریف کا پانی سبحان اللہ سونے پر سہاگا گے. امام اہل سنت اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان کیا خوب فرماتے ہیں، اتار کر